عورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن پر شاعر حضرات غزل کہتے ہیں اور جن کے وجود سے تصویر کائنات میں رنگ بھرا جاتا ہے۔ دوسری قسم بیوی کہلاتی ہے۔ جس طرح کسی بچے کی معصومیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ نامور کالم نگار علی عمران جونیئر اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اسی طرح عورت کی ساری خوبیاں اس وقت ہوا ہو جاتی ہیں جب وہ زن سے رن، ہمارا مطلب ہے بیوی بن جاتی ہے۔ بیوی کو بیگم بھی کہتے ہیں۔ شنید ہے کہ سنہرے دور میں یہ بے غم کہلاتی تھی، کیونکہ ان کا کام شوہروں کو ہر غم سے بے غم کرنا ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے دوست کا کہنا ہے کہ چونکہ بیویوں کو کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے انہیں بے غم کہا جاتا ہے۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہ نام تبدیل ہو کر بے غم رہ گیا۔ خاتون خانہ نے شوہر نامدار کے موبائل کے میسیجز پڑھ لیے۔ ایزی پیسہ کا میسج آیا تھا اور اس کے اگلے میسج میں لکھا تھا، جان ایزی لوڈ اور ایزی پیسے کا میسج مل گیا کیا؟ خاتون خانہ نے تپ کر سوال کیا، اچھا تو اب کیا منی لانڈرنگ بھی شروع ہو گئی؟ شوہر نے گھبراہٹ میں بیوی کی طرف دیکھا تو خاتون خانہ نے انگلی سے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ شوہر نے کہا، بیگم بادی نظر میں تم صادق اور امین نہیں رہی، کیونکہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرے میسیجز پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ بیگم نے کہا، منی لانڈرنگ پر بھی نااہلی ہوتی ہے۔ شوہر نے جواب دیا، جی نہیں، صادق اور امین نہ رہنے پر نااہلی بنتی ہے۔ بیگم نے غصہ دکھایا۔ شوہر نے منایا، لیکن خاتون خانہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ امی کے گھر چلی۔ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، روٹی تو پڑوسن بھی دے جائے گی۔ بیگم کا ارادہ ڈگمگایا، مسکرا کر بولی، پتہ نہیں تم کب سدھرو گے۔ شوہر ہاتھ پیر چھلوا کر اور ایک آنکھ سجا کر گھر آیا۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ شوہر نے بڑی بیچارگی سے کہا، ایک عورت بائک چلا رہی تھی، میں سڑک کنارے گھر آ رہا تھا، اچانک اس نے مجھے ٹکر ماری اور فرار ہو گئی۔ بیوی نے غصے سے پوچھا، بائک کا نمبر نوٹ کیا یا کوئی اور بات جو اس کے گھر تک پہنچا جا سکے؟ شوہر نے کہا، درد کی وجہ سے نمبر نوٹ نہ کر سکا، پر وہ بہت گوری اور گولڈن کلر کے سلکی بالوں والی تھی۔ اس نے پرپل کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، کلائیوں میں نارنجی کلر کی چوڑیاں اور مڈل فنگر میں پھول والی آرٹیفیشل انگوٹھی بھی پہنی ہوئی تھی۔ گہرے لال رنگ کی لپسٹک اس کے چہرے پر بہت سہنی لگ رہی تھی۔ کانوں میں ہیروں کی بالیاں تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، اور ہاں، دائیں گال پر ہونٹوں کے پاس تل بھی تھا۔ بس شوہر نے ابھی اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کی دوسری آنکھ بھی سوج گئی۔ ویسے زوجین میں جھگڑے کی اور بھی کئی بہانے ہوتے ہیں۔ محترمہ نے 2.5 گھنٹے تک بیوٹی پارلر کے باہر انتظار کروایا۔ جب میک اپ کروا کر واپس آئیں تو بے اختیار شوہر کے منہ سے نکل پڑا، کیا ابھی تک تمہارا نمبر نہیں آیا؟ بس اس کے بعد بیگم کا منہ صبح تک ڈونگے کی طرح بنا رہا۔ گھر میں کوئی بچے کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب تھی۔ بیگم صاحبہ کا موڈ قدر خوشگوار تھا۔ کچن میں انواع و اقسام کے کھانے بن رہے تھے۔ شوہر نے کچن میں قدم رکھا تو دیکھا کہ زوجہ ماجدہ نے خود پر بھی آج خاصی محنت کی تھی۔ سلیقے سے بنی ہوئی آئی برو، کانوں میں جھمکے، خوبصورت ہیئر سٹائل اور نیلے رنگ کی پرنٹڈ کپڑوں میں کافی حد تک قابل برداشت لگ رہی تھیں، اور گہری سرخ لپسٹک لگائے بریانی کے لیے گوشت کاٹنے میں مصروف تھیں۔ ان کی لپسٹک پر نظر پڑتے ہی غلطی سے پھر شوہر کے منہ سے نکل گیا، بریانی کا گوشت دانتوں سے کاٹا ہے یا کسی کا خون پیا ہے؟ اس بار سزا کے طور پر کھانے سمیت چائے پر بھی پابندی لگ گئی۔ کھانا تو بن گیا مگر شوہر کو نہ پوچھا گیا۔ مجبوراً باہر سے برگر لا کر نیچے ہی کارپیٹ پر بیٹھ کر کھا رہے تھے کہ محترمہ بھی اپنے کھانے کی ٹرے لے کر شوہر سے کچھ فاصلے پر نیچے ہی بیٹھ گئیں۔ شوہر کی نظر زوجہ حقیقی کے پیروں پر پڑی تو ایک بار پھر بے اختیار پوچھ بیٹھے کہ یہ بیوٹی پارلر والے پیروں پر میک اپ نہیں کرتے کیا؟ قریب رکھا رائتے کا پیالہ کب سر پر پڑا، شوہر کو اس کے بعد کچھ یاد نہیں رہا۔ اور اب چلتے چلتے آخری بات، بے قیمت انسان کھانے اور پینے کے لیے جیتے ہیں، قیمتی اور نایاب انسان جینے کے لیے کھاتے اور پیتے ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔